دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم عزیز الجان بنا لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اس میں آپ کی دولت، شہرت، روپیہ پیسہ، نام، آپ کی اولاد، آپ کا خاندان شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو جب آپ اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی کے وارث بنا لیتے ہیں، خداوند کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں ہر روز اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جاننے اور جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پسندیدہ چیز کیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ میرے عزیزو، آج کے دن میں اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لے آئیے اور خداوند کو اپنا سب کچھ مان لیجیے۔ یقین رکھیے کہ خداوند آپ کی دلی خواہشوں کو پورا کرے گا، کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ غزل الغزلات، دوسرا باب، اس کی 9 آیت۔ میرا محبوب۔ ابتدائی کلیسیا نے اسی پیارے اور شیریں نام سے اپنے ممسوح خداوند کو پکارا۔ غزل الغزلیات میں کلیسیا اور مسیح کے آپس کے تعلق کو دلہن اور دولہے کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دلہن گاتی ہے، میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ اپنی غزل میں وہ اسے بار بار میرا محبوب کہتی ہے۔ مشکل زمانوں میں جب بت پرستی کے سبب سے خدا کا پاکستان مرجھایا ہوا تھا، اس وقت بھی خداوند کے نبی گاہے بگاہے اپنے دکھ کو بھلا کر یسایہ کے ہم زباں ہو کر بولتے، اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ یسایہ 5 باب، اس کی پہلی آیت۔ گو پرانے عہد نامے کے مقدسین نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ابھی وہ مجسم ہو کر زمین پر نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اس کا جلال بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی وہ اسرائیل کے تمام ایمانداروں کی تسلی، امید اور خوشی تھا۔ وہ ان سب کا محبوب تھا جو صداقت سے اپنے خدا کی راہوں پر چلتے تھے، اور موجودہ زمانے کی کلیسیا بھی اسے اپنے دل کا محبوب اور 10,000 میں ممتاز اور سراپا عشق انگیز سمجھتی ہے۔ کلیسیا خداوند یسوع سے محبت رکھتی اور اسے اپنا محبوب سمجھتی ہے۔ یہ اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ پولس رسول تمام مخلوقات کو چیلنج کرتا ہے کہ کچھ بھی اسے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ رومیو 8 باب 38 اور 39 آیت۔ بلکہ وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ رومیو 8 باب 37 آیت۔ آمین۔ زندہ جلالی خداوند، ہم آپ کے پیار کا، آپ کی محبت کا کس طرح سے اندازہ لگائیں، کیونکہ آپ کا خوبصورت کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے ہمارے ناموں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ اگر کوئی آپ کے محبوب کو چھیڑتا ہے تو وہ گویا آپ کی آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے۔ آپ کی محبت کے، آپ کے پیار کے معیار کو ہم یقیناً نہیں جانچ سکتے۔ ہم جو گناہ گار ہیں اس قابل نہیں کہ آپ کی حضوری میں آ سکیں، لیکن خداوند آپ اپنے پیار سے اور محبت سے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہمیں اس گناہ کے دلدل سے کھینچ نکالتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں پیار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شاید ہم آپ کے کیے ہوئے پیار کا جواب اس طرح سے نہیں دیتے۔ ہم بگڑے ہوئے فرزندوں کی طرح بارہا آپ کے راستوں سے مکر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، لیکن آپ جو مجسم ہو کر اس زمین پر آئے، آپ نے اپنا جلال ترک کیا اور اس دنیا کے گناہ کو ہمارے لیے اپنایا۔
آپ کی اس گہری محبت کے لیے، ابدی محبت کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آج کے دن میں ہم دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں صداقت کے ساتھ اپنی راہوں پر چلنا سکھائیے۔ ہمیں اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم بھی پولس رسول کے ساتھ مل کر یہ کہہ سکیں کہ دنیا کی کوئی خواہش، کوئی ضرورت، کوئی لالچ ہمیں خداوند کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ آج کے دن میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اگر ہم دوہری زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم دنیا کو بھی خوش کر رہے ہیں اور آپ کو بھی خوش کر رہے ہیں، تو خداوند ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، کیونکہ آپ کا کلام بتاتا ہے کہ دنیا کا اور آپ کا راستہ الگ ہے۔ ہم نیم گرم ہو کر زندگیوں کو نہیں گزار سکتے۔ ہمارے ایمان کو بڑھائیے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خداوند یسوع کی محبت سے نہ موت جدا کر سکتی ہے، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں۔ بائبل کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکے گی۔ آج کے دن میں ہماری مدد کیجیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جان سکیں کہ کیا پولس رسول کی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز خداوند سے جدا نہیں کر سکتی، اور اگر خداوند ایسا نہیں ہے تو دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمت دیجیے کہ ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرنے والے ہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اپنی کوشش سے اور اپنی قوت سے ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے دن میں آپ کی قوت کو، آپ کی طاقت کو اپنی زندگیوں کے لیے مانگ لیتے ہیں تاکہ آپ کی محبت میں آگے بڑھ سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔